بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج میں آپ کو غزل نمبر 2 کے سوال جواب کرواؤں گی۔ شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سب کا فائدہ ہو اس سے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف۔ اس غزل کے دوسرے شعر میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ پہلا محاورہ استعمال ہوا ہے گل کھلانا، اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھا کام کرنا یا مصیبت آنا۔ عروج و زوال کے لیے زمین چمن کا گل کھلانا محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ اگر ایک شخص امیر و وزیر ہے تو کل وہ فقیر ہے، یعنی کل وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کسی کے حالات مستقل نہیں ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ انتہائی غیر یقینی ہیں، یعنی کسی پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ تھوڑی دیر میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی قوم غلام کا شکار ہو جاتی ہے یا غلامی کا شکار ہو جاتی ہے، تو کبھی آزادی کی تحریک کے ذریعے اس غلامی سے نکل جاتی ہے۔ گویا مسلسل انقلاب آتے رہتے ہیں، یعنی انوکھے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا لفظ تھا رنگ بدلنا، یہ بھی اس میں آتا ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ہے چونکہ دنیا فانی ہے اس لیے کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، اور زندگی میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ حالات کے بدلنے کو رنگ آسمان کے بدلنے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی تبدیلی آنا۔ بے ہے۔ اس غزل کے چوتھے شعر میں مکان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غزل کے چوتھے شعر میں مکان سے شاعر کی مراد دوسروں کے دل میں جگہ بنا لینا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، تم نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب، تم نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو اپنے دل میں جگہ بنا لی ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ لوگ تمہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں یا بساتے ہیں، ان کی آنکھیں تمہارا گھر ہیں، تم ان کی آنکھوں میں بستے ہو۔ میں بھی اپنی آنکھوں میں تمہاری تصویر لیے پھرتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے کتنے عمدہ مکان ہیں، یعنی بہترین مکان ہیں۔ جیم اس کا حصہ ہے۔ اس غزل میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قافیہ کی تعریف کیا ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے لیکن آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ اس غزل میں قافیہ ہیں گماں، درمیاں، آسمان، نشان، مکان، مہربان، جواں اور زباں قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں غزل میں بھی گماں، درمیاں، آسمان، نشان، مکان، مہربان، جواں، زباں، یہ سب کی ایک ہی آواز ہے، تو اس کو یہ قافیہ کہلائیں گے۔ اگلا ہے پانچویں شعر میں شاعر نے کن چیزوں کا اپنا مہربان شمار کیا ہے؟ جواب ہے اردو شاعری کا محبوب ہمیشہ ظالم و ستمگر اور دشمنوں پر نظر کرم کرتا ہے۔ عاشق محبت میں گرفتار ہے، جبکہ محبوب اس پر کبھی غم و غصہ کا اظہار کرتا ہے اور کبھی ناراضگی دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاشق محبوب کے در کو نہیں چھوڑتا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے مہربان ایسے ہیں کہ ان کی طرف سے کبھی اشاروں کنائیوں میں بھی خوشی کی خبر نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ہمیں تڑپاتے رہتے ہیں، یعنی دکھ، درد، تکلیف، افسوس اور نا امیدی ہمیں ان کی طرف سے ملتی رہتی ہے جو ہمارے لیے، میرے لیے یہ ساتھی بن گئے زندگی کا، اور میں ان کے بغیر اب رہ نہیں سکتا۔ اس میں ہم یہ شامل کر لیں گے آخر میں کہ ان کی طرف سے، یعنی محبوب کی طرف سے مجھے دکھ، درد، تکلیف، نا امیدی ملتی ہے جو اب میرے ساتھی ہیں، میں، اور میں اس کے بغیر بالکل رہ نہیں سکتا۔
اگلا سوال ہے، آخری شعر میں شاعر کی زبان کس بات کے مزے لوٹتی ہے؟ جواب ہے، آخری شعر میں خدا کا شکر ادا کیا گیا ہے. شاعر خدا کا شاعر کہتا ہے کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. قسم قسم کے پھلوں کے ذائقوں سے اپنی زبان کے احساس کی تسکین کرتا ہے. یعنی قسم قسم کے زبان اس کے ذائقے چکھتی ہے، مزہ لیتی ہے. خاص طور پر شاعر نے بے زبان کے احساس کو پورا کرنے والی نعمتوں کا شکر بجا لایا ہے. یعنی جو ہماری بے زبان ہے، جو بولتی نہیں ہے، یعنی مزے مزے کے جو ہماری جو زبان ہے یہ مزے مزے کے پھلوں کا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مزہ لیتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں. اگلا سوال ہے، تیسرے شعر میں کس تاریخی واقعے کا ذکر ہے؟ اس شعر میں شاعر نے دو تلمیات کہتے ہیں دو یا ایک لفظ میں کسی پوری کہانی کا موجود ہونا یا اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اسے تلمی کہتے ہیں. تو تلمی کی جمع تلمیات ہے. اس شعر میں شاعر نے دو تلمیات سکندر اور دارا استعمال کر کے دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہونے کی تصویر کشی کی ہے. یہ دو عظیم بادشاہ سکندر اور دارا تو درکنار، ان کے قبروں کے نشان بھی آج باقی نہیں ہیں. دارا ایران کا عظیم بادشاہ اور فاتح تھا. سکندر اعظم مقدونیہ یونان کا بادشاہ تھا. بہت کم عرصے میں ہی انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، لیکن ایک لڑائی میں دارا سے شکست کھائی. کس نے؟ سکندر اعظم نے. اور پھر وہ مر گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو اس کے ہاتھ کفن سے باہر تھے، جس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ یوں ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا. تو اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے. اگلا سوال یہ آپ کا 2 نمبر کا آ سکتا ہے کہ ان دی گئی تراکیب کا مفہوم لکھیں. تو زمین چمن کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا باغ. دل و دیدہ کا مطلب دل کی آنکھ یا دل اور آنکھ. اہل عالم کا مطلب ہے دنیا کے لوگ. اندوہ ہرما نا امیدی رنج. کلک قدرت یعنی قدرت کا قلم. اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اچھی طرح. اب آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد اس میں استعارہ بھی ہے. یہ قواعد میں کسی اور وقت جو ہے نا وہ آپ کو کراؤں گی اس کے، لیکن اس میں جو سرگرمی ہے وہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا مقطع بتائیں. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا. یہ جو ہے یہ آخری شعر ہے، یعنی وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. اس میں کیوں سنے عرض مسترب مومن، یہاں مومن شاعر کا نام استعمال ہوا ہے، یہ اس لیے مقطع ہے. بنا کر فقیروں کا ہم بحث غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، یہاں غالب کا نام استعمال ہوا اس لیے یہ بھی مقطع ہے. جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے، یہ آخری شعر کہلائے گا کیونکہ اس میں نام نہیں استعمال ہوا. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، ناصر شاعر کا نام استعمال اس لیے مقطع ہے. دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ آخری شعر یا پہلا شعر مطلع ہو سکتا ہے. اگلا دم رخصت و چپ رہا عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل، یہاں پہ عابد شاعر کا نام استعمال ہوا اس لیے یہ مقطع ہے. تو آپ کو کوئی بھی شعر کسی بھی غزل کا پہلا اور آخری دے کر پوچھا جا سکتا ہے کہ قواعد کے حساب سے یہ کیا ہے، تو اس کے آپشن ساتھ دی ہوں گی، مقطع ہے، مطلع ہے، ردیف ہے یا قافیہ ہے. اس حساب سے آپ اس کو اچھی طرح یہ لکھ سکتے ہیں. پھر مطلع اور مقطع میں فرق جو ہے نا وہ بھی ڈیفینیشن گرامر کسی وقت میں آپ کو اچھی طرح کرا دوں گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.